السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. رواہ مسلم. محترم قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جامعہ لاتور شہر کے معزز سامعین اور عزیز طلبہ، مجھ سے بہت لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی گئی ہے، لیکن میں وقت کو دیکھ کر کے بات کروں گا اور امید ہے کہ ہم 35 سے 40 منٹ میں اپنی بات ختم کریں گے. ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ جتنا بولنا چاہے بولیں، لیکن کم سے کم سامنے والے کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنا سن سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انگریزی زبان کا ایک چھوٹا سا مصرع ہے، شعر نہیں ہے، مصرع ہے انگریزی کا، کہ چائلڈ از دا فادر آف مین. ترجمہ کر رہا ہوں تو غور سے سنیے گا. بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. میں یہیں پہ قیام پذیر ہوں مہمان خانے میں، تو بچوں کی ساری گفتگو میں سن رہا تھا، تو اس سے یہ اندازہ ہوا ریڈی میڈ کپڑے سے فیکٹری کے اچھائی اور برائی کا پتہ چل جاتا ہے. جتنی اچھی فیکٹری ہوگی اتنا اچھا ریڈی میڈ بن کر نکلے گا کوئی بھی ریڈی میڈ. تو ان کی تقریروں کو سننے سے لگا کہ واقعی میں محنت کی جا رہی ہے. میں جان بوجھ کر کے بھی نہیں آیا، حالانکہ میرا مزاج ہے بسم اللہ کی بے سے بیٹھنا اور دال کی دعا پہ ختم کرنا. لیکن میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بچے کچھ ہچکچائیں، اور میں جو مجھے سننا تھا وہ میں ایک لمحے بھی غافل نہیں ہوا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. اور اس سے اس کا اندازہ ہوا کہ اساتذہ کرام جو ہے کس انداز میں محنت کر رہے ہیں، اس کا بھی جو ہے اندازہ ہوا. اور دوسری بات کہ یہ جو دستار، یہ تو نیا انداز میں نے دیکھا، حالانکہ میں بھی بڑے بڑے پروگرام کرتا ہوں یہاں سے لے کے جاپان تک، لیکن یہ جو مولانا نے پروگرام کیا ہمارے مفتی صاحب نے، کہ صاحب جو لوگ یہاں سے درمیان سے نکل کر گئے ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ فراغت لی کسی بھی مدرسے سے، ان کو بھی انہوں نے اپنا طالب علم سمجھ کر انہوں نے جو تہنیت اور ان کو جو گفٹ دیا، یہ ایک نیا انداز تھا اور یہ قابل تقلید ہے. یہ کیونکہ میں تو ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہوں اور پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں. آپ کی دونوں سندیں میں نے فوٹو کھینچے کہ اس میں جو اچھی چیز ہوگی وہ ہم اپلائی کریں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجد فہو احق بہا، کہ ہر اچھی چیز مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی پائے وہ اس کو اپنا لے. تو یہ باتیں مجھے پروگرام کے سلسلے میں اور مدرسے کے سلسلے میں، اور پھر مولانا نے رپورٹ پیش کیا اور میں نے بہت غور سے ان کی رپورٹ کو سنا. اللہ تعالیٰ ان سب کو خلوص کے ساتھ کام کرنے کی، اور آخرت میں بس وہاں بن جائے ایک کمرہ، بقیہ تو سب ویسے ہی ہے. سارا مسئلہ ہے کہ ایک جنت میں کمرہ مل جائے، داخلی انٹری ہو جائے، ساری کوشش اسی کی ہے. بس اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے، خاص کر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، کہ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دیکھیں یہ جو 4 منٹ بولا ہونا، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تقریر میں سے گھٹاؤں، کیونکہ یہ تو آپ کے بارے میں بات کی ہے نا، تو تقریر تو ابھی شروع ہی نہیں کیا میں نے. تو اب جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں. ایک تو قرآن مجید ہی ٹاپک ہے ہمارا،
ایک بنیادی بات بتایا آپ کو، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جو میں اپنے زبان میں آپ کے سامنے کاپی کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں مولانا تھانوی کی ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں. جتنی کتاب ان کی ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، جو اچھا مقرر بننا چاہتا ہے جب تک تھانوی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پڑھے گا بات میں دم آنا نہیں. جن لوگوں کو شکایت ہے کہ مولانا صاحب، ہم کو بہت لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب تقریر بتائیے کیسے کریں، میں کہتا ہوں حضرت تھانوی کو پڑھنا شروع کر دو، اپنے آپ مقرر بن جاؤ گے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، دیکھیے کتنی پتی کی بات ہے، ان کو جس نے بھی حکیم کہا اور پھر پوری دنیا نے حکیم کہا، واقعی میں وہ حکیم کے لائق ہیں اور مستحق ہیں. حضرت نے فرمایا کہ پروردگار عالم، ایک ایک جملہ سنیے گا، کوئی مترادفات نہیں ہے. پروردگار عالم جن چیزوں کو انسان کے لیے لازم قرار دیتا ہے اس کا انتظام وہ خود فرماتا ہے. یہ ایک اصول ہے. آپ کے لیے سب سے لازم چیز کیا ہے؟ آکسیجن. کون آدمی آکسیجن خرید رہا ہے؟ کوئی نہیں. آکسیجن سب سے لازم ہے، لہذا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ مالک کل نے کیا ہے. آکسیجن کے بعد پانی لازم ہے، پانی کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے. اور کھانے میں سب سے زیادہ ضرورت نمک کی ہے، لہذا نمک دنیا میں ہمیشہ سارے فوڈ آئٹم میں سستا رہے گا. یہ اللہ کی پالیسی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ پالیسی بھی کہی کہ لوگوں، علم دین کا حاصل کرنا تم پر لازم ہے. طلب کیا اللہ نے کہ لوگوں علم دین جانو. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مدرسے والوں کی تنخواہ لیکچرر والوں سے کم رہے گی. آپ کو آج یہ بات فاش کرتا ہوں، آپ کو شکایت رہتی نا ہم کو کہ ہماری تنخواہیں کم کیوں. جو چیز اللہ کی نگاہ میں زیادہ ضروری ہے اس کو سستا رکھنا لازم ہے. اگر مہنگا کر دے گا تو قیامت میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کے بولا کہ اللہ میں قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ میں حاصل نہیں کر سکا. اس ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ مولوی کی تنخواہ کم رہنی ہے. اس کے پیچھے راز ہے، اس کو آپ ہوا میں نہ لیں. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک جملہ اور، کسی چیز کا سستا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کی قیمت کم ہے. سب سے سستی آکسیجن ہے نا، آکسیجن کا سستا ہونا کیا اس بات کی علامت ہے کہ آکسیجن کی ویلیو ختم ہو جائے گی؟ بہت قیمتی ہے. اگر علم دین سستا حاصل ہو رہا ہے تو اس کے سستے ہونے سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس سے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے. سستا اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس نے طلب کیا ہے. بات میری سمجھے؟ تو قرآن مجید کا سارا علم، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمیشہ آسان رہے گا کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کو پڑھنے کا، آپ اندازہ کریں ایک گاؤں والا آدمی، وہ ایکٹنگ کر رہا تھا بچہ نا مکالمہ، ایک گاؤں والا آدمی جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو عرب عش عش کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ سے تلاوت طلب کی ہے، وہ آسان فرماتا ہے. یہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اتنی جگہ تبدیلی آتی ہے اور اس کے باوجود بچے حفظ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب نے جب طلب رکھا ہے تو اس نے اس کے حفظ کو ان لوگوں کے لیے آسان کیا ہے جو واقعی میں حفظ کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. یہ پروردگار عالم کی پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے. ایک بات تو آپ سے یہ بتانا چاہتے تھے. دوسری بات، اس کی اہمیت جو ہے قرآن مجید کی، آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں کہ انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. ویسے آج یہ بتا دیتے ہیں علمی لحاظ سے اس کے بارے میں جتنی حدیث ہے سب ضعیف ہے. ہم تقریروں میں کہہ دیتے ہیں
لیکن میری عادت ہے وہ بات بھی بریکٹ والی بھی بول دینا. لیکن اتنی زیادہ حدیثیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جس کی وجہ سے ہم تقریروں میں یہ جملہ بولتے تھے. سوال یہ ہے کہ ان انبیاء کو نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے کیوں خواہاں ہے, کیوں خواہش ہے ان کی؟ اس کی صرف وجہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. وہ تمہاری چادر چڑھانے کی وجہ سے نہیں ہے کہ چادر چڑھا دے چلو اتنے آ جائے تو بہت اچھا ہے. آپ کو دلچسپی ہے انبیاء کو کیونکہ وہ کتاب وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو عنایت کی جائے گی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تمنا کر رکھی ہے. آپ کو یہ بھی آج بتا دیں, معلوم ہوگا ویسے مذاکرے کے طور پر, چند فرشتوں کو چھوڑ کر کسی فرشتے کو قرآن مجید کی تلاوت پر قدرت نہیں دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نماز میں, یا ویسے بہتی کی روایت ہے کہ فرشتے منہ میں منہ ڈال دیتے ہیں آدمی کی کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ ہمارے اندر چلا جائے, ہم کو پڑھنے کے لیے اللہ نے قدرت نہیں دی. اتنا شوق ہے اس کو اس کتاب کا. اور جب فرشتہ کی بات آتی ہے, اب آپ یہ بھی لنک آج جوڑ لیں, یہ جو اتنی مسواک کی فضیلت آئی ہے نماز سے پہلے, فجر سے پہلے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کو اگر تم قرآن کریم پڑھو تو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. یہ راز ہے, آپ کبھی سوچنا چاہیے نا. اتنی زیادہ مسواک کی فضیلت کی نماز سے پہلے عرب تو باقاعدہ قلم کے طور پہ رکھے رہتے ہیں, کر لیتے ہیں. کیوں؟ جیسے ہی آپ قرآن پڑھتے ہیں فرشتہ منہ لگاتا ہے, اور فرشتہ چونکہ نفاست پسند ہے, اس کو پیاز کی بدبو بھی خراب لگتی ہے, لہذا اس وجہ سے یہ مسواک کا حکم دیا گیا. تو اس کی اہمیت فرشتوں سے پوچھو کہ جو بیچارے چند فرشتے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں, لیکن اکثر و بیشتر کو قدرت نہیں دی ہے رب نے, لیکن ان کو قرآن سے اتنی دلچسپی ہے کہ وہ آپ کے منہ میں منہ لگاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں. مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ میرے تایا ہیں, ایک شرابی ان کے پاس آیا, لایا گیا, بہت سمجھایا, لوگ سمجھاتے رہے نہیں مانا. مولانا نے ایک بات بتائی اور اس دن سے اسے شراب چھوڑ دی. مولانا نے کہا اچھا یہ بتاؤ, جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تم کھاتے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ایک ہی ہماری غذا ہے, وہ خون ہے, اور خون اسلام میں حرام ہے, پینا خون کا حرام ہے, لیکن خون ہی غذا ہے. رب ذوالجلال اس خون کو منہ کے راستے سے نہیں ڈالتا کہ اس منہ سے یہ میرا کلام پڑھے گا لہذا حرام چیز نہیں جانی چاہیے. اس نے پورا نظام بدلا. کون؟ مالک کل نے نظام بدلا کہ نہیں, منہ سے خون نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ میرا نام لے گا, یہ میرا کلام پڑھے گا. مولانا نے کہا تایا نے ہمارے کہ تم نے اللہ کے اس بھرم کو بھی ختم کیا ہے. تم اس دنیا میں آ کے شراب پی رہے اس منہ سے, رب ذوالجلال جس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے منہ دیا اس سے تم شراب پیتے ہو. اس نے تمہارا اتنا اہتمام کیا کہ ماں کے پیٹ میں اس نے تم کو ناف کے ذریعے خون پلوایا اور اپنے منہ کو پاک رکھا. تمہیں شرم آنی چاہیے. بس اسی وقت اس نے توبہ کر لیا, اس کے بعد شراب چھوڑ. یہ پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کتاب کی اہمیت. ایک اور بات بتاتا ہوں. امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, محتاری رحمت اللہ علیہ کے تصوف کے لحاظ سے استاد ہیں. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب ذکر کیا کس سے؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے. بور تو نہیں ہو رہے؟ بور ہو تو فن بتانا, بور نہیں ہونا چاہیے. نہیں سنا. مولانا نے کہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت ایک خواب میں نے پڑھا ہے, کیا وہ مستند ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا بات ہے بتائیے. انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب پڑھا ہے. بعض لوگ اس کو امام مالک کی طرف منسوب کرتے ہیں, بعض لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں. بہرحال امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا کہ اے پروردگار عالم,
سے پوچھا کہ اے اللہ جتنی بھی نیکیاں ہیں اس میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون سی نیکی ہے؟ خدمت خلق ہے، نماز ہے، روزہ، دنیا بھر کی نیکی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا احمد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جب بندہ میرے کتاب سے قریب ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں جب بندہ ہمارے کلام کو پڑھتا ہے، چاہے سمجھ کر پڑھے اور چاہے نہ سمجھ کر پڑھے، لیکن مجھے بہت پیار ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ یہ واقعہ مستند ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ واقعہ مستند ہے۔ پھر فرمایا کہ اشرف علی میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا میں دلی گیا تھا اور دلی میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگ ٹوپی اوپی لگائے بیٹھے ہوئے اور بڑے غور سے کسی سبجیکٹ پر، کسی مضمون پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو مولانا کو لوگ جانتے نہیں تھے یہ امداد اللہ ہے، مولانا بھی چلے گئے وہاں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اور اسی کے اشعار پر کیا ہو رہی تھی؟ بحث ہو رہی تھی۔ مولانا نے دیکھا کہ وہ کتاب ان کی ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب پر مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری کتاب اس لائق ہے کہ لوگ گلیوں میں بیٹھ کر کے اس پر مذاکرے کریں۔ وہ رب ذوالجلال کا کلام جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، جب لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے اس کو ہلکا نہیں جانے۔ یہ جن لوگوں نے یہ سند قسم ہوتی ہے کہ میں نے اس کو یاد کیا ہے رب ذوالجلال اپنی موت تک اس کو یاد رکھنے کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں بہت کم بتایا جاتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جاتا ہے جس کی روشنی سورج اور چاند سے بہتر ہے۔ سنا ہوگا حدیث سے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، ایک ٹکڑا باقی ہے جس کو بہت کم ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، وہ آج آپ کو ذکر کر دیتے ہیں۔ فرمایا فما ظنک بالذی من عمل بہذا، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ جو تاج پہن کر چلے گئے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس کتاب پر عمل کیا؟ اصل حضرت تھانوی فرماتے ہیں نزول قرآن کا مقصد اصل عمل ہے، اصل عمل ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے فمازن، یعنی گویا کی حفظ کرنے والے کے والدین کی فضیلت کے لیے الفاظ موجود ہیں کہ تاج پہنایا جائے گا، لیکن عمل اگر کرتے ہیں آپ تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ حبیب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فمازن بالذی من عمل بہذا، کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ کبھی جاتے ہیں دعوت میں تو بیویاں پوچھتی ہیں کیا کھلایا، جب جاتے ہیں پوچھتی ہیں، ہماری بھی پوچھتی ہے۔ ایک دن ہم دعوت میں چلے گئے دبئی میں جہاں پہ 360 ڈش تھی کھانے کی۔ انہوں نے پھر اپنی عادت کے مطابق واپس آئے تو پوچھا کیا کھلائے، تو میں نے کرناٹک کی زبان میں کہا کہ پوچھو نکو۔ یعنی ہر دن تو ہم بتا دیتے تھے کہ کیا کھلایا، آج اتنی ڈش ہے کہ اب ہم نام نہیں لے پا رہے ہیں۔ ہمارے عربی زبان میں بتایا جاتا ہے مفعول کو حذف کر دینے سے انلیمیٹڈ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں مفعول حذف ہے، اس لیے کہا فما ظنک بالذی من عمل بہذا، کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے جس نے اس پر عمل کیا۔ لہذا یہ دوسری بات آپ کو کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ تیسری بات 19 منٹ بول چکے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پوائنٹ میں بات کریں گے کہ لمبی ہو جائے گی بات۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، غور سے سنیے گا اور پھر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے گا، اپنا محاسبہ کیجئے گا۔
اس کتاب کی سب سے بڑی شان یہ ہے جو میں نے حدیث پڑھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے پروردگار عالم قوموں کو عروج بخشے گا اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو ڈاؤن فال بھی ہونا ہے، زوال بھی آنا ہے۔ یہ نازل کی گئی ہے، اللہ کا کلام ہے کہ لوگوں، اے مسلمانوں یا اے انسانوں، اگر اس پر تم نے عمل کر لیا تو تم دنیا میں سب سے اوپر رہو گے، لیکن چونکہ اس کی دوسری صفت ہے کہ اگر تم نے چھوڑا تو پھر ایسے ذلیل ہوگے کہ کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ یہ بھی اسی کتاب کی شان ہے۔ یہ نازل اس لیے کی گئی ہے کہ انسانوں اس پر عمل کر کے اپنے مسئلے کو حل کرو۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے صرف راز یہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، حبیب مصطفیٰ کی سیرت قرآن کریم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ ایمانداری سے سوچئے، اتنے لوگ بیٹھے، ایک آدمی اس میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مولانا سراج صاحب نمبر 1 اور آپ سب نمبر 2، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا جو کہے کہ میں ایک ہفتہ میرا گزرا ہے اور میں نے غیبت نہیں کی ہے۔ اللہ، کوئی نہیں کہہ پائے گا، ایک دن نہیں کہہ پائیں گے۔ حبیب مصطفیٰ کی 63 سال کی لائف میں دشمن بھی نہیں کہہ سکا کہ حبیب مصطفیٰ نے غیبت کی ہے۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔ کیوں؟ قرآن نے کہا تھا لا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہیں کرنا۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب حبیب مصطفیٰ ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے دنیا کے سامنے بتایا کہ ہم قرآن کے عامل ہیں۔ یہ جس طریقے سے عمل کیا گیا اس نے انقلاب برپا کیا ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے سے رب ذوالجلال 100% سپورٹ کرتا ہے، اور جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے اس کے نازل ہونے کی۔ نمبر 2، اللہ نے، جیسے یہ موبائل ہے نا، اس موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب بھی ملتی ہے جب ہم خریدتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز، کہ اس موبائل کو آپ استعمال کیسے کریں گے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میں کتاب پھینک دوں گا اور جیسے من چاہے گا موبائل استعمال کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو موبائل خراب تو کر لیں گے، استعمال نہیں کر پائیں گے۔ صحیح بات ہے نا؟ آپ کو یہ معلوم ہونا ہے کہ موبائل کو استعمال کرنے کے لیے انجینئر نے کیا طریقہ بیان کیا ہے۔ موبائل is a kind of machine، ایک چھوٹی سی مشین ہے، آپ ایک ٹپیکل مشین ہے۔ یہ مائک بول رہا ہے نا، ہم بھی بولتے ہیں، یہ بھی مشین ہم، یہ میموری کرتا نا، ہم میموری بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کے لیے الگ الگ مشین ہے۔ انسان ساری مشینوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز، جس طریقے سے موبائل کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ استعمال کیسے کریں، ایسے ہی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ آپ کی آنکھ کیسے استعمال ہوگی، آپ کا کان کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے، کیا آپ اپنی زبان میں فری ہیں جو چاہے بولے، کیا آپ کا ہاتھ جو چاہے پکڑ لے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نازل کیا ہے رب ذوالجلال نے، اس کا احسان ہے کہ اس نے نازل کر کے یہ بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں ہاتھ، پیر، ناک، تمام اعضاء کا استعمال کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کتاب کو کنارے رکھ کر کے اپنے ہاتھ اور پیر کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ذلت کی وجہ یہ ہے، ذلت کی وجہ یہ ہے، یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نازل ہوا۔ نمبر 3، قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ ڈسٹنگوش بٹوین دا رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل کے درمیان میں خط کھینچنے والی کتاب۔ یہ آپ کا اختلاف جو ہے کیوں ہے؟ اتنے اختلاف ہیں کہ بیان کریں تو دن بھر اختلاف بیان کریں۔ وجہ معلوم کیا ہے؟ اختلاف کو ختم کرنے والی چیز اللہ کی کتاب تھی، اس کو ہم نے ابھی مولانا نے ذکر کیا نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں
आंखों से लगाया जाता हूं, जुज़दान और हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, ये सब करते हैं लेकिन उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जब अमल करना शुरू करेंगे इस किताब पर तब पता चलेगा हक और बातिल। मैं अरबों के साथ 20 साल रहा, मैं जिस जगह रहता था वहां पे कई उलमा वगैरह भी रहते थे, बातें होती थी तो वो कहते थे कि तुम्हारे यहाँ ये कैसे कहते हैं कि रसूल अरबी आलिमुल गैब है। वो पूछते थे हमसे, उन्होंने कहा कि कुरान नहीं पढ़ते हैं, हमने कहा पढ़ते। उन्होंने कहा कि ये आयत क्या नहीं पढ़ते हैं कि लौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। हबीब मुस्तफा कह दीजिए कि अगर मैं कल की बातें जान लेता तो मुझे कोई जर्रा बराबर भी हमको तकलीफ ना पहुंचती। उन्होंने कहा ये आयत नहीं पढ़ते हैं। पता ये चला कि हमारे दरमियान में इख्तिलाफ की, और अब को तुम समझा ले जाओ क्या हुजूर आलिमुल गैब है, कभी जिंदगी में मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो कौन कह रहा है? रोजाना जो पढ़ता है, तिलावत की जाती है, नमाजों में पुकार पुकार कर कहता है। आपने और हमने इस किताब को चूंकि ऐसी जगह रख दिया है कि ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं हम कि सही क्या है और गलत क्या है। ये बुनियादी वजह है जो कुरान करीम नाजिल किया गया। कुरान छोड़ने के नताइज, बहुत सी बातें हो सकती, मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि एक पॉइंट लिखा, जो पॉइंट भी हमको नहीं करना हम उसको स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि टाइम भी हम देख रहे हैं। कुरान छोड़ने का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है मालूम आपको, ये इख्तिलाफ उम्मत का बुनियादी नुकसान कुरान करीम को छोड़ना है। अभी मैंने बताया ना, सबसे बड़ा नुकसान ये है। अल्लाह ताला ने कहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फिर आगे क्या कहा था, वला तफर्रकू, कि लोगों अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो। अगर तुमने थाम लिया और आपस में जुदा जुदा नहीं है। पूछा गया अल्लाह की रस्सी क्या है, कहा कुरान करीम है। मालूम नहीं आपने कभी देखा नहीं देखा है, जहां साहिल पे नहाने की इजाजत होती है, नहाते हैं, दुबई में खासकर मैंने देखा कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडलाता रहता है कि कहीं कोई डूबता रहे तो फौरन निकाल लिया जाए। हेलीकॉप्टर जैसे ही देखता है कि कोई आदमी फंस गया है पानी में, करीब आता है, मैंने खुद देखा है, करीब आता है, बहुत तेज हवा मारता है पहले नीचे, तो पानी क्या होता है, छट जाता है। उसके बाद एक रस्सी लटकाता है और ये बंदा रस्सी पकड़ लेता है और ले जाकर के साहिल पर उसको छोड़ देता है। आप बताइए, अल्लाह कह रहा है कि तुम इख्तिलाफ नहीं होगे तुम्हारे अंदर, तुम मजबूती से जमे रहोगे। हमने एक सिरा पकड़ रखा है, दूसरा तुमको लटका दिया, तुम भी पकड़ लो और नतीजा ये निकलेगा कि आपस में इख्तिलाफ नहीं होगा। तुमने तय कर रखा है कि हेलीकॉप्टर वाले चाहे जितना बड़ा रस्सा तुम लटकाओगे हम पकड़ेंगे नहीं। पूरी नेवी भी लग जाए तो एक आदमी को नहीं बचा सकती। पूरी नेवी डिपार्टमेंट लगा दिया जाए तो एक आदमी को डूबते से बचा नहीं सकता। परवरदिगार आलम ने रस्सी लटकाई और हमने कहा इसको पकड़ लेना, आपने कहा हम नहीं पकड़ेंगे, जाओ डूबो, मरो जाओ। ये अल्लाह ताला इसको मिसाल से तशबीह इसीलिए दिया, रस्सी की मिसाल से दिया कि एक सिरा मैंने पकड़ रखा है और दूसरा तुम सबके लिए, तुम पकड़ लोगे मसला हल हो जाएगा। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा, कितना लोग इख्तिलाफ को कहते हैं। कभी भी भारत में मुस्तकबिल करीब में इत्तेहाद होने के चांसेस नहीं है। आप मायूस नहीं होना, सही बात बता दे रहे हैं। वजह क्या है मालूम आपको? मैं तकरीर करता हूं, पहले कहता हूं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती के से थाम लो। कौमी एकजहती का नारा मारते हैं और दूसरे हाथ से में एक बैनर लगा रखा है कि तुम सब गलत हो हम सही हैं। कैसे इत्तेहाद होगा भैया? कैसे इत्तेहाद होगा? हम सही हैं, बकिया सारे उलमा गलत हैं और हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ेगा कोई? कैसे जुड़ेगा? हर आदमी यही कह रहा है। होना ही चाहिए था हम सही हैं, तुम भी सही हो सकते हो, ये जुमला बोला जा सकता था। हम सही हैं, तुम गलत नहीं हो, ये भी बोला जा सकता था।
ہم صحیح ہیں تم اجتہادی غلطی کر رہے ہو. یہ تینوں جملے بولنے کے بجائے ہم صحیح ہیں تم سب غلط ہو اور آ جاؤ متحد ہو جائیں، بیکار کی باتیں ہیں. کبھی زندگی میں اتحاد نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا پاپڑ بیل لیں، کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ کتنی تقریریں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پر ہوتی ہے، بڑے بڑے بینر لگتے ہیں، بڑے بڑے بینر اتحاد و اتفاق پر. اچھا یہ بھی کبھی نہیں بتاتے کہ اتحاد اور اتفاق ہوگا کیسے. کوئی سسٹم بتاؤ یار، سسٹم بتاؤ نا. مولانا نے آج دوپہر میں بات کیا، میں تو بہرا آدمی ہوں، تھوڑا تھوڑا سن لیتا ہوں، ضرورت والی سب سن لیتا ہوں، بقیہ چھوڑو مارو گولی. مولانا نے جو بات کہی وہاں پہ کہ نورانی قاعدے کے بارے میں، مکتب کے بارے میں آپ کو لاتور والوں کے لیے ایک آئیڈیا دیتا ہوں. 70% لاتور شہر میں جو امام لوگ ہیں اور خطیب ہیں وہ حافظ ہیں، ہے نہیں؟ بعض شہروں میں یہ 80% ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اچھی تقریر کرنا کون؟ حافظ صاحب نے عالم نہیں ہے تو تقریر کیسے کریں گے وہ؟ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممبر صحیح کرو. اچھا ممبر صحیح کیسے کیا جائے گا؟ وہ ترکیب ایک شکل یہ ہے کہ سارے حافظ کو ڈسمس کر دو تو جی پاؤ گے؟ حافظ تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالیں گے. جینے دیں گے حافظ جی تم کو کہ یہ ہماری جاب ختم کرنے کے لیے مولانا آیا ہے، ان کو پہلے مارو بدماش کو. اب تو جو ہو گیا ہے اس میں مسئلے کا حل نکالنے کی فکر کرو. یہی میں نے اس وقت بھی کہا کہ بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ مسائل کو کا رونا بند کریں، پرابلم کو سالو کرنے کی فکر کریں. بہت خوب. اس مسئلے کو لاتور والے حل کرنا چاہتے ہیں. پورے بھارت کے لیے دے رہا ہوں، لاتور نمونہ بن سکتا ہے، کر لیں، کرنا ہے کریں گے. پورے زون کو لاتور کی جتنی مسجدیں ہیں، مثال کے طور پر 150 مسجدیں ہیں، 150 مسجدیں ہیں، 150 مسجد کو 3 حصے میں بانٹ دو. وہ مسجدیں جو واقعی میں چاہتی ہیں کہ حافظ صاحب چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو. اب ان کو عالم نہیں بنا سکتے آپ، حافظ صاحب کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. 3 عالم چاہیے لاتور میں جو بدھ کے دن اور جمعرات تک تقریر کر کے اور تمام ایک 50 مولویوں کو بھیج دے کہ اگلے ہفتے جمعہ جو آ رہا ہے اس میں آپ یہ تقریر کریں، ساری مستند باتیں، اچھی باتیں ان کو کر دیا جائے، تب ممبر کو سنبھالا جا سکتا ہے. ممبر سنبھالنا ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ حافظ صاحب کو نکال کر سنبھال پاؤ گے؟ نہیں ہوگا. اس کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا وہ 3 آدمی کیوں تمہاری بات سنیں گے؟ تینوں کو آپ تنخواہ پہ رکھیں، ہر جمعہ کا 500 روپیہ دیں، اور اگر لاتور والے کرنا چاہتے ہیں تو 1500 روپیہ ایک دن ایک جمعہ کا ہوا، 4 جمعہ کا کتنا ہوا؟ 6000 روپیہ ہوا. سال بھر کا کتنا ہوا؟ 12 چھک 72000 روپیہ ہوا. میں 24% دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کام شروع کریں. جس شہر میں بھی کرنا چاہیں میں تیار ہوں، میرے پاس افراد ہیں، میں کراتا ہوں. لیکن پرابلم کو حل کرنے کی فکر کریں، رونا بند کریں. یہ جو قرآن مجید کو چھوڑا گیا ہے، پھر ممبر پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جو بیچارے حافظ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، وہ جو سنتے ہیں جیسے سن رہے ہیں، اپنا چل رہی ہے، رام کہانی چل رہی ہے. ایسے واقعات جھوٹے بیان کیے جاتے ہیں. الامین الحفیظ. میں ایک جگہ پہنچا، ہم نے کہا کوئی ایک بات تو بھیا صحیح بول دیتے. ممبر پہ بیٹھ، اس پر جمعہ کی اس میں سیرت پر پروگرام کر رہے تھے، اتنا بڑا بینر لگا تھا. میں تو چھوٹا سا آدمی، مجھے تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ تو مفتی صاحب نے میرا تعارف کرا دیا، آپ بھی جانیں گے، ورنہ میں تو چھوٹا سا آدمی، مجھے لوگ نہیں جانتے جاتا. پہنچا، چھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب میری باری تھی تو وہ جو مفتی صاحب پروگرام کروا رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب جیسے ہی ہم تقریر کے لیے، کیونکہ میری یاد میں بول دوں گا بھیا جو بات انہوں نے کہا بھی غلط ہے. میں جب جیسے بیٹھا میرے کان، ہم نے کہا بائیں سے نہیں دائیں سے بولو، کیا بول رہے مفتی صاحب؟ کہا کہ مولانا صاحب انہوں نے جو تقریر کی نا اس کے بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کیجیے گا. ان کو بھی معلوم ہے مفتی صاحب کو چھوڑ رہے، تبھی تو آگے بولے ہم کو. یہ
معاملے کو حل کرنے کی فکر کریں. وہ جو 3 لوگ ہوں گے نا، وہ جب وہ قرآن کریم کے ذریعے باتیں کریں گے تو امت میں اتحاد، اتفاق، صحیح باتیں سب کچھ ہو سکتی ہیں، اور یہ ہر شہر میں کرنے کا کام ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. 35 منٹ بول چکے ہیں. آخری بات، قرآن مجید کے چھوڑنے کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو بڑا نقصان ہوا ہے معلوم آپ کو؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، قرآن مجید کہتا ہے، گرچہ خطاب بنی اسرائیل سے، لیکن بنی اسرائیل سے بسا اوقات جب خطاب کیا جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ بیٹی کو نصیحت کی جائے اور کہا جائے بہو تم بھی سنتے رہنا. نہیں سمجھے بات؟ بہو سے ساس تھوڑا سے کیا ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں بات کرنا چاہ رہی ہے. بیٹی کو بولتی دیکھ یہ ایسی نصیحت ہے، پھر بہو سے کہتی بیٹا تم بھی سنتے رہنا. یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اور امت محمدی سے کہا گیا تم بھی سنتے رہنا، ورنہ وہ کہانی ہم کو سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کیا آیت ہے؟ یہ چھوڑنے کا نتیجہ آخری بتا رہا. قرآن مجید کہتا ہے فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ کہتا ہے میری باتیں مان لیتے ہو اور باتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے ہو. پوچھتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کس کی ہمت ہے رب کے سامنے جواب دینے کی؟ رب کیا بولتا؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل کریں گے. چلو دنیا میں ذلیل ہو جاتے، وہاں بھی معاملہ بن جاتا تو بھی برا نہیں تھا سودا. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں دردناک عذاب ماریں گے. کس کو؟ جس کے ہاتھ میں کتاب دی گئی اور وہ کتاب کے ساتھ یہ رویہ کر رہا ہے. جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، کیا سمجھ کر آتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے؟ کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کے لیے بلا دیا جائے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ آ جاؤ، یہی سمجھ کر آنے میرے اللہ نے بلایا ہے. وہی اللہ کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے ابا مر جائیں، بیٹا اور بیٹی چھوڑ کر مرے ہیں تو بیٹی کو 1 روپیہ جائے گا اور بیٹے کو 2 روپیہ جائے گا. تم نے کیا کیا؟ یہ جمعہ پڑھنے والے پہلی صف میں آتے ہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب لے کر کے، بہن کا حق مارے بیٹھے ہوئے یہاں آ رہے ہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے. ایسے نہیں ملتا ثواب، بھول جائیں، غلط فہمیاں ہیں. ابھی جنت کون ایک آدمی اس میں بتا دے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. ابھی بتاؤ کوئی ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ابھی ارادہ کرو. میرے ابا کا انتقال ہوا ہے، بہن سے معافی مانگیں گے، اس کی وراثت اس کو حوالے کریں گے، تب تمہاری جمعہ قبول ہوتی. جی یہ جمعہ کے وقت کو اللہ کو ماننا اور وراثت کے وقت پر اپنے مسئلے کو یاد رکھنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو. جمعہ کا جب وقت ہوتا ہے تو سمجھتے ہو جمعہ فرض ہے، اور جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو سمجھتے ہو کہ ہمارا اپنا مسئلہ ہم جیسے چاہے ویسے کریں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلت رکھی ہے کہ جتنی ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں، پچھلے 70 سال میں جتنے مدرسے کھلے ہیں کبھی نہیں کھلے. معلوم آپ جتنا جماعت نے کام کیا ہے کبھی نہیں کام کیا، جتنے درس قرآن شروع ہوئے ہیں کبھی نہیں شروع ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے تھا ہم کو کہ ہم عزت کی زندگی گزارتے، لیکن ذلت پر ذلت ہوتی چلی جا رہی. یہ ساری چیزیں جا کہاں رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ہے، یہ بندے کی لائی ذلت نہیں ہے. بے مطلب RSS کا فلاں کا کسی کا نام لینے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مومن کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا. ایک مومن کے بارے میں حدیث صحیح ہے
کہ اگر اس دنیا میں رہے گا تو قیامت کو ڈیلے کیا جائے گا. ایک مومن کی شان اللہ کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے. اس کے بعد کس کے لیے؟ فل سٹاپ نہیں آیا، ولی المومنین. اللہ بولے میں عزت دیتا ہوں. دنیا والے تم کو ذلیل کر دے، دنیا والے اللہ سے بڑے ہیں؟ کبھی نہیں بڑے ہیں. یہ قرآن چھوڑنے کا سب سے خطرناک نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. جو آپ دلیل ہو رہے ہیں اور ہم دلیل ہو رہے ہیں اور کوئی نکال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من النار. پروردگار عالم جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس شان اور شوقت سے 25 سال کے ختم ہونے پر جس طرح سے جلسہ ہوا ہے اللہ اس کے اثرات تادیر قائم رکھ. پروردگار عالم جو پلاننگ ہے ان پلاننگ کو غیب سے جو ہے پوری فرما. اللہ اس محفل میں جو لوگ بھی آئے ہوئے پریشان ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے. کوئی مقروض ہے تو قرض سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ کسی کے بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہیں پروردگار عالم غیب سے رشتے عنایت فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.